یہ کتاب اکابر کا تقوی ہم نے پڑھنی شروع کی تھی، جس میں اکابر کے تقوی کے اور تواضع کے واقعات ہیں۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور حقیر سمجھنا، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یا اللہ سے حیا اور شرم کی بنا پر گناہوں سے بچنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے، جن میں اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنے سے بچنا بھی ظاہر ہے، شامل ہے کہ نماز کا وقت ہے اور آدمی سستی کرے، یا کوئی بھی کام ایسا ہو جو اللہ کی ناراضگی کا ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ تقوی ہے، اور تقوی کے بے شمار فضائل فوائد قرآن و حدیث میں ہیں۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مفتی محمود صاحب نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ حضرت قطب العالم مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ یہ وہی بیماری ہے جسے غالباً آج کل موتیا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ تو حضرت سے لوگوں نے آنکھ بنوانے کا عرض کیا کہ آپ آنکھ بنوا لیں، علاج کروا لیں۔ اس زمانے میں علاج اس کا ہوتا ہوگا، غالباً کسی قسم کا آپریشن ہوگا، واللہ اعلم۔ تو حضرت سے آنکھ بنوانے کا عرض کیا تو آپ نے انکار فرما دیا، آنکھ بنوانے سے انکار فرما دیا۔ غالباً ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میری نماز وغیرہ قضا ہوگی، تو اس لیے انکار فرما دیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ حضرت آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، فجر اول وقت میں پڑھاؤں گا، اول وقت میں آپ فجر پڑھ لیجئے گا، اور ظہر آخر وقت میں پڑھ لیجئے گا، یعنی بس اس دوران کا جو وقت ہے اسی میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ لیکن چند دن تک آپ کو سجدہ زمین پر نہیں کرنا ہوگا، اور نماز میں تکیہ سامنے رکھ کر اس پر سجدہ کر لیں۔ تو اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ چند دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں، ایک سجدہ بھی اس طرح گوارا نہیں۔ یعنی زمین پر سجدہ کرنا جو ہے، اس کے بجائے تکیے پر میں سجدہ کروں، ایک سجدہ بھی اس طرح گوارا نہیں۔ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ حدیث شریف کا درس دیتے تھے، اب یہ درس بند ہو گیا، یہ فیض کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ کی بینائی چلی گئی، اگر آپ آنکھ بنوا لیں تو یہ سلسلہ فیض کا پھر جاری ہو جائے گا، یعنی پھر لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا حدیث شریف کے درس کا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں میرے کسی عمل کو کیا دخل ہے، یعنی میں نے تو یہ نہیں کیا کہ اپنی آنکھوں کو نابینا کیا، یہ تو میرے اللہ نے کیا، تو مجھے تو کوئی اس کے سلسلے کے بند ہونے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تک قدرت نے چاہا سلسلہ جاری رہا، جب چاہا بند ہو گیا۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس میں حرج ہی کیا ہے، یعنی اگر آپ آنکھ بنوا لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا حدیث شریف میں بینائی چلی جانے پر جنت کی بشارت ہے، مجھ کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو میں اس کو کیوں ضائع کروں؟ کیا عجیب اللہ سے عشق تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے عشق تھا، چنانچہ آخر تک آنکھ نہیں بنوائی اور آخر عمر میں نابینا ہی رہے۔ یہ ان کا اللہ سے تعلق اور محبت تھی۔ اور وہ حدیث شریف جس میں بشارت ہے، وہ حدیث یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنہ یرید عینیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے بارے میں کسی ابتلا اور آزمائش میں ڈالوں،
اور وہ صبر کر لے تو اس کے عوض میں اس کو جنت دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس کی 2 آنکھیں ہیں، یعنی 2 محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ 2 آنکھیں ہیں، یعنی اگر میں اپنے بندے سے اس کی بینائی لے لوں اور وہ اس کے بدلے میں صبر کرے تو اس کے عوض میں اسے جنت دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس نعمت کو کیوں ضائع کروں جو مجھے ملی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس محبت میں جو ہے یہ آنکھ کا علاج نہ کروائے؟ لیکن بہرحال یہ ان کا مقام تھا، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے اتنا اونچا تقویٰ رکھتے تھے۔ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم فرائض کا اہتمام اور گناہوں سے بچنا، اور جن چیزوں میں شبہ ہے ان سے بچنا، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو گناہ تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جن کی میں نے کچھ مثالیں کل بھی دی تھیں، تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تیسرا واقعہ، درس بند ہو جانے پر ہدیہ لینے میں تقویٰ۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث شریف کا دیتے تھے اس میں سارا کام توکل پر تھا، یعنی آپ طلباء کرام کے لیے کوئی خرچہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو وہ طلباء کو دے دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی چندہ جمع کرتے تھے یا ان کے لیے کوئی باقاعدہ کسی سے جو ہے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کے لیے خرچہ دے گا۔ ظاہر ہے جب طالب علم اپنا پورا وقت دین میں لگائے گا تو نہ وہ کما سکتا ہے نہ اور کوئی دوسرے کام کر سکتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خرچے پورے کریں۔ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے تمام خلفائے راشدین کے زمانے سے۔ تو بہرحال حضرت کے ہاں کچھ لوگ ہدیے بھیج دیتے تھے طلباء کے لیے، تو حضرت وہ طلباء میں تقسیم کرتے تھے، باقی توکل پر ہی تھا، یعنی کچھ مقرر نہیں تھا کہیں سے بھی۔ تو جب آپ کی بینائی چلی گئی اور آپ نابینا ہو گئے تو ظاہر حدیث شریف کا درس بھی بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب کبھی کسی سے باہر سے بڑی رقمیں آئیں تو حضرت نے فوراً واپس کر دی اور یہ فرمایا کہ اب درس نہیں رہا۔ بعض لوگوں نے حضرت کو رائے دی کہ حضرت رقم واپس کیوں کی جائے، جو رقم بھیجنے والا ہے اس سے اجازت لے کر کسی اور خیر کے کام میں خرچ کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں لوگوں سے کیوں اجازت لیتا پھروں، یعنی یہ علماء کی شان ہے، بھائی انہوں نے بھیجا تھا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد اب نہیں رہا تو اب وہ خود اگر بھیجیں کسی مقصد کے لیے ٹھیک ہے، میں کیوں یہ کام کروں کہ میں ان سے پوچھوں۔ اس میں تو جو ہے ان کے آگے اپنی ایک طرح سے تحقیر ہے، اور علماء کو یہ زیب نہیں دیتا اور ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی کے آگے اپنی ذلت کا اظہار کریں یا ان سے کسی طرح بھی اپنے آپ کو تحقیر کا رویہ اختیار کریں۔ تیسرا واقعہ، مرید بھی پیر کو تیرا لیتا ہے۔ اس واقعے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے تذکرۃ الرشید، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں لکھا ہے کہ سچی تواضع اور اپنے نفس کی تحقیر اور اپنے نفس کو کمتر سمجھنا جتنا حضرت میں دیکھا گیا دوسری جگہ نہیں نظر آتا، یعنی آپ کے اندر تواضع بھی بہت زیادہ تھی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا بھی بہت زیادہ تھا۔ حقیقت میں آپ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خدمت آپ کے سبل تھی، یعنی مخلوق کی رہنمائی، بیعت، ذکر اور اسی طرح لوگوں کی اصلاح وغیرہ سارے کام کرتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود اس کا کبھی وسوسہ بھی آپ کے دل میں نہیں آتا تھا کہ میں کوئی عالم ہوں اور یہ لوگ عالم نہیں ہیں، میں پیر ہوں یہ مرید ہیں، میں مطلوب ہوں یہ طالب ہیں، مجھے ان پر کوئی فوقیت ہے، اس کا کوئی وسوسہ بھی ان کے دل میں نہیں آتا تھا۔ کبھی یہ خیال بھی ان کو نہیں آتا تھا کہ میرا درجہ ان سے بلند ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے اپنے کسی خادم کو خادم کہا ہو، بلکہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے تعبیر کرتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ اس طرح فرماتے تھے، اور دعا میں یاد رکھنے کی ضرورت اپنے لیے طالبین سے زیادہ ظاہر فرمایا کرتے تھے
یعنی اپنے مریدین سے زیادہ کہتے تھے کہ تم مجھے دعاؤں میں یاد رکھو، فرماتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں۔ بعض مرید بھی پیر کو تیرا لیتے ہیں، یہ فرماتے تھے کہ بعض مرید بھی پیر کو تیرا لیتے ہیں، یعنی پیر کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کو جو ہے نجات دلا دیتے ہیں۔ تو اتنا حضرت کے اندر تواضع تھی۔ پانچواں واقعہ حضرت شیخ عبد القدوس قدس سرہ کا حجرہ۔ ہمارے سلسلے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام شجرہ میں پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے دادا پیر کے دادا پیر ہیں، کیونکہ ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آگے کچھ سلسلوں کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں، اور حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ تو یہ جو گنگو کا علاقہ ہے، اس جگہ پر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، اور حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر رہتے تھے، اور وہ خانقاہ بعد میں ختم ہو گئی تھی ان کے وصال کے بعد، اور زمانے دراز تک وہ ایسے ہی پڑی رہی، جس میں کوئی آ کر نہیں رہتا تھا، گویا وہ ویران جگہ تھی۔ لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خانقاہ کو، جو ان کے گویا کے سلسلے کے شیخ کی خانقاہ تھی، اس کو باقاعدہ آباد کیا، اور وہاں پر حضرت آ کر رہے، اور وہاں پر حضرت کی بھی خانقاہ ہوئی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس خانقاہ کے اندر جو حجرہ تھا، تو اس حجرے کا تذکرہ ہے اس واقعے میں۔ اس میں ایک بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی بات ایسی ان کی زبان سے نکل جاتی جس میں اپنی تعریف کا کوئی پہلو ہوتا، تو فوراً اس کی تردید فرما دیتے تھے، اپنے آپ سے اس کی نفی فرما دیتے تھے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک بار حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے خرقے کا تذکرہ فرما رہے تھے، یعنی ان کے لباس کا، کہ ان کا لباس تھا جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، تو فرمایا کہ یہ 50 برس حضرت کے بدن پر رہا ہے، وہ لباس 50 برس حضرت نے استعمال فرمایا ہے، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اسی حجرے میں، جس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے بعد میں خانقاہ بنائی، فرمایا اسی حجرے میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ دونوں رہا کرتے تھے، بیچ میں ایک دیوار تھی۔ اور پھر آگے فرمایا، یعنی اپنی چونکہ اس میں تھوڑی سی بڑائی کا پہلو آ گیا کہ میں بھی اسی حجرے میں رہ رہا ہوں، تو کیا فرمایا آگے؟ فرمایا کہاں تو فقر کا یہ حال تھا کہ ایک ہی حجرے میں دونوں بزرگ رہتے تھے، اور اب اس حجرے میں دنیا بھری پڑی ہے، یعنی اپنے ساز و سامان کو جو تھوڑا بہت ہوگا، کہا کہ اس میں تو دنیا بھری پڑی ہے، یعنی اپنی نفس کی کمتری کا اظہار فرمایا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ چھٹا واقعہ یہ ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر ہے کہ اکابر میں تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ اجازت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے ملی، اور اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کو بھی ملی، اور اسی طرح غالباً حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملی۔ لیکن یہ حضرات بعد کے حضرات ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ان کے استادوں میں تھے، اور ان کے اکابرین میں سے تھے، ان کے بڑوں میں سے تھے، اور وہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے سب سے پرانے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، یہ دونوں بہت گہرے دوست تھے، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، زمانہ طالب علمی سے دوست تھے،
اور حضرت حاجی صاحب کے بہت ہی قریبی خلفاء میں سے، یعنی سب سے زیادہ محبت حضرت حاجی صاحب کو ان دو سے تھی، تو یہ بڑے خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو ان کے شاگرد تھے اور گویا ان کے ایک طرح سے مرید کی طرح تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی خدمت میں اپنے کچھ حالات لکھے، یعنی کوئی ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوگا، کوئی ایسا حال پیش آیا ہوگا اللہ کے تعلق کا، اللہ کی محبت کا، کسی کرامت کا، کسی کشف وغیرہ کا۔ تو مولانا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ بھائی ہمیں تو اب تک بھی یہ حالات نصیب نہیں ہوئے، یعنی اللہ نے تمہیں یہ حالات دے دیے، ہمیں تو اب تک بھی نہیں ملے، کیا ٹھکانہ ہے تواضع کا۔ پھر فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے ایک جگہ قسم کھائی ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، قسم کھا کر کہا ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حضرت کے جو بعض مخلص شاگرد تھے اور مخلص خادم تھے، ان کو یہ بات عجیب سی لگی کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ حضرت کے اندر کمالات ہیں، تو یہ قسم کھانا تو یہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہو گیا۔ تو جب یہ خیال ہوا تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں جو آئندہ کمالات کی طلب ان کے اندر تھی، اس کے مقابلے میں موجودہ کمالات پر ان کی نظر نہیں تھی، تو اس لیے اپنے موجودہ کمالات کی نفی کر رہے ہیں آئندہ کمالات کے مقابلے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب تو بے انتہا ہیں، تو جو اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہ بہت اوپر کی طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ کمالات جو ان کو حاصل ہیں ان کی وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس لیے ان کا قسم کھانا ٹھیک ہے۔ وہ اوپر والے کمالات کو دیکھ کر اپنے حقیقی موجودہ کمالات ان کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ 7واں واقعہ لکھتے ہیں جو بہت اہم ہے اور ذرا غور سے سننے کا ہے، اور اس کا پس منظر بھی آپ حضرات سمجھ لیں۔ یہ جو فقہ کے مذاہب ہیں اہل سنت والجماعت کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب برحق ہیں، اور یہ ایسا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں کو بعض مجتہدین نے لے لیا، بعض کو بعض نے لے لیا، تو کوئی بھی غلط نہیں ہے، لیکن ایک ہی مجتہد کی اتباع کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حنفی جو ہے کبھی کسی شافعی مسئلے پر عمل کر لے، کبھی کسی حنبلی پر، کبھی کسی اور مسئلے پر، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی امام کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے، اور اس میں اگر وہ کبھی کسی کو کرے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان دونوں سے بڑا سمجھ رہا ہے، یعنی وہ تو وہ شخص کرے کہ جس کا علم ان دونوں سے زیادہ بلند ہو۔ یہ حضرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا اس میں وسعت رکھی ہے، اس میں بعض مسائل میں مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہیں، اور جس مجتہد نے جس کو زیادہ صحیح سمجھا اس کو لے لیا۔ تو اب ایک آدمی جب ایک ہی مجتہد پر اعتبار کرتا ہے تو اسی کے قول پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اپنی مرضی سے دوسرے مجتہد کے قول پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے مذاہب برحق ہیں، جو مقلد ہیں وہ اپنے امام کی تقلید کریں گے۔ تو جب احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم احادیث کا ذخیرہ اسباق میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اس میں کسی حدیث میں کسی امام کی دلیل بنتا ہے، کوئی واقعہ کسی حدیث میں کسی امام کی دلیل ہوتی ہے، اور پھر جو امام اپنی دلیل بیان کرتے ہیں وہ دوسری حدیث کا مطلب اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اور دوسرے امام اس کا مطلب دوسرا لے لیتے ہیں، تو یہ مطلب میں اتفاق وہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے یا یہ ہے، اور یہ جو مسائل میں اختلاف ہے یہ دین کا 10% حصہ ہے بس، یعنی 90% دین جو ہے اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ،
جتنے بھی ان کی تفصیلات ہیں، لیکن 10% ایسا حصہ ہے جس میں مسائل الگ الگ ہیں، تو ان میں ہر ایک کو اپنے امام کی اتباع کرنا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز میں ہم امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب اگر برابر کی مسجد سے کہیں سے آواز آ رہی ہو نماز کی، تو اس امام کی آواز پر ہمیں رکوع میں نہیں جانا، اپنے امام کی آواز پر رکوع میں جانا ہے۔ تو اصل تو ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن امام کی اطاعت کرتے ہیں بس۔ یعنی امام ہمیں رکوع میں لے جاتا ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھاتا ہے، رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح دین کے جو ایسے اختلافی مسئلے ہیں، ان میں بھی ایک امام کے پیچھے چلنے کو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس میں ہم اس امام کی وہ نہیں کرتے کہ اس امام کی بات مان رہے ہیں، اصل ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں اس امام کی بتائے ہوئے طریقے پر بس۔ یعنی اس نے جو سمجھا، تشریح اس نے جو کی، اور اس نے جس چیز کو راجح سمجھا، اس کو جو ہے ہم بھی راجح سمجھتے ہیں، بس اتنا ہے۔ یہ احادیث میں گنجائش خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے احادیث میں، اور اسی سے یہ مختلف مسالک بنے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ 4 امام نہیں ہیں بلکہ اور بھی تھے مجتہدین کرام، لیکن ان کا سلسلہ چلا نہیں، زیادہ ان کے شاگرد دنیا میں رہے نہیں، تو اب یہاں پر 4 کے شاگرد زیادہ رہ گئے تو اس لیے 4 مشہور ہو گئے۔ تو بہرحال جیسے کہ مدارس میں ہوتا ہے، علماء کرام جانتے ہیں، جب حدیث شریف میں کوئی بات ایسی آتی ہے جو اپنے مذہب، اپنے امام کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے، تو دوسرا امام جو ہے، تو دوسرے امام کے مذہب کی اس سے تائید ہوتی ہے، تو حنفی عالم جو ہے اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے وہ یہ ہے۔ تو بہرحال حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی درس حدیث دیتے تھے اور اس طرح بیان فرماتے تھے۔ ایک بات درمیان میں اور بھی سمجھنے کی ہے، یہ چونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، فائدے کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ مذہب کا لفظ کہاں سے آیا؟ مذہب جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قرآن اور حدیث میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ قرآن اور حدیث میں دین کا لفظ ملے گا، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ مذہب کا معنی یہ ہے کہ کسی کی رائے، مذہب کے اصل لفظی معنی عربی میں ہے جانے کی جگہ، یعنی وہ امام کس جگہ گئے، انہوں نے اپنی کیا رائے اختیار کی۔ اصل میں عربی زبان جو نہیں جانتا وہ اس چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ مذہب کے معنی کوئی دین نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مذہب کے معنی یہ ہے کسی بھی امام کی کوئی رائے۔ اسی لیے مذہب ابی حنیفہ اور مذہب الشافعی کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے۔ ہاں، بعد میں ہندوستان میں جب ہم اردو کے ماحول میں آئے تو اردو والے ماحول میں یہ مذہب کے معنی عقیدے اور مختلف یعنی دینوں کے معنی میں آ گیا، وہ اردو میں آ گیا۔ اردو میں وہ مذاہب کہا جاتا ہے، یہودی مذہب اور عیسائی مذہب و فلاں مذہب، لیکن اصل عربی میں اس کے معنی رائے کے ہیں۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں تو کسی امام کی رائے نہیں بیان ہوگی، قرآن اور حدیث میں تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہیں بس۔ تو امام کی رائے جو ہے اس کی تشریحات میں آتی ہے، تو تشریحات میں ملے گا یہ لفظ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس سے بھی بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب کا لفظ یہاں کیسے استعمال ہو رہا ہے، تو عربی کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسا واقعہ ہے جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں پیش آیا، جو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے جو سبق میں بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر جوش میں آ کر فرمایا کہ آپ کے پاس آ کر حدیث بھی حنفی ہو جاتی ہے، یعنی جوش آ گیا، جوش میں کہہ دیا کہ حدیث سے آپ نے حنفی مذہب کو ایسا ثابت کر دیا کہ گویا حدیث بھی حنفی ہو گئی۔ مطلب یہ تھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حنفیوں کی تائید فرما دیتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمہ، آگے کیا کہا انہوں نے شاگرد نے، اور اگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ یہ بات جب طالب علم نے کہی تو اس پر حضرت انتہائی ناراض ہو گئے اور ان کو جلال آیا، فرمایا، اس پر مولانا سخت ناراض ہوئے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ، اور فرمایا کہ یہ کیا کہا،
یہ کیا کہہ دیا؟ اگر امام شافعی رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی؟ میری کیا حیثیت کہ میں اتنے بڑے امام کے سامنے بولتا؟ اگرچہ وہ میرے امام نہیں ہے، میں ان کے سامنے کیسے بولتا؟ اور بولتا تو کیا، میں تو ان کی تقلید کر لیتا، میں تو خود ان کا مقلد ہو جاتا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو چھوڑ دیتا۔ اس کی وجہ بتائی کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مجتہد خود زندہ ہے تو ان کے زندہ ہوتے ہوئے جو مجتہد دنیا سے تشریف لے گئے ان کی تقلید مناسب نہیں ہے، جو موجود ہیں انہی کی کرنی چاہیے، جو چلے گئے ان کی کرنے کے بجائے جو موجود ہیں انہی کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو یہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے جواب دیا اور فرمایا توبہ توبہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اگر تشریف فرما ہوتے تو یہ تو میرا ایک طالب علمانہ شبہ ہوتا، مطلب ایک شبہ پیش کرتا کہ مجھے اس مطلب میں یہ شبہ ہے، اور حضرت امام اس کا جواب دیتے۔ اب چونکہ اس وقت نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں نہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو ہم ان کے اقوال کو ترجیح دے لیتے ہیں اپنی رائے سے۔ تو یہ ادب تھا، یہ ادب تھا دیگر ائمہ کا۔ اسی طرح اہل سنت کے جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب کا ہمیں دل سے ادب اور احترام کرنا چاہیے، وہ سب ہمارے بڑے ہیں، وہ سب امام ہیں۔ ہاں جو اہل سنت ہی نہیں ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ گمراہ لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور جو حضرت امیر شاہ خان صاحب رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے مجھ سے خود فرمایا کہ جب میں شروع میں گنگوہ کی خانقاہ میں آ کر مقیم ہوا، یعنی جہاں ان کے سلسلے کے شیخ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے جگہ تھی اور ان کا حجرہ تھا، وہاں آ کر جب حضرت گنگوہی ٹھہرے تو فرمایا خانقاہ میں پیشاب پخانے کے لیے نہیں جاتا تھا، یعنی اس علاقے میں پیشاب پخانا ہی نہیں کرتا تھا ادب کی وجہ سے، بلکہ باہر جنگل میں جاتا تھا کہ یہ میرے شیخ کی جگہ ہے، حالانکہ ان کے سلسلے کے مشائخ میں سے تھے اوپر، تو چونکہ میرے شیخ کی جگہ ہے یہاں میں استنجا کروں اور بول براز کروں، نہیں جاتے تھے، خانقاہ کے اطراف میں نہیں جاتے تھے بلکہ جنگل میں جاتے تھے۔ یہ اتنا ادب تھا، اور جوتا پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ ادب تھا اور ادب کا غلبہ تھا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ غلبے کی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حکم نہیں ہے کہ جہاں شیخ کی خانقاہ ہو وہاں آدمی استنجا کے لیے نہ جائے، یا وہاں پر جو ہے وہ جوتی پہن کر خانقاہ کے باہر جوتی نہ پہنے، یہ حکم نہیں ہے۔ یہ جب کسی کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے کسی کیفیت کا، اس کیفیت میں اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، کیونکہ اس کیفیت میں وہ اللہ کی طرف سے معذور ہے، اللہ کی طرف سے اس کی کیفیت آئی ہے، تو اس میں وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ادب کی کیفیت ان پر طاری تھی ابتدا میں۔ یہ ہمارے اکابر تھے جن کے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی حکمت کے مطابق ان کی اتباع اور ان کی نقل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔